बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल ख्वाजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ज़बरदस्त ए वन। जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं मियाँ वाली, जहाँ इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ कल, बहुत कामयाब तरीन जलसा हुआ। और दूसरी जानब मरियम बाजी का जो जलसा था, वो जो फ़तेह जंग अटक के साइड में है, ज़िला अटक के साइड फ़तेह जंग एक शहर है, वहाँ पे जलसा हुआ। जलसे का टाइम था तकरीबन 4 बजे, फिर डिले हुआ 5 बजे, 6, 7, 8, 9, 10 रात को बहुत लंबा दूर तक तकरीबन न होने के जो थे, अवाम नहीं थी, बिल्कुल अदम दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से जलसे की डिले हुई। मैं देख रहा था, बिल्कुल ऐसे लोग चल रहे थे जैसे आप इधर चले जाएं, एक एक आपको एक बंदा नज़र आएगा, फिर साथ वो गैप गैप में, क्योंकि मैं देख रहा था। और जलसे की कुछ वो जो स्पीच थी, वो भी कुछ पावर में नहीं थी। ऐसे बोल रही थी मरियम बाजी जैसे कोई एक टीचर सबक पढ़ा रहा होता। अभी तक उनको तकरीर करने का कोई लहजा नहीं है, कुछ तकरीर की कुछ पावर नहीं है, कुछ उनके अंदर कोई जो होता है ना, जैसे लीडर है जो बंदा कर रहा हो। जैसे हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उनकी एक बहुत मजबूत तकरीर करती थी। रात को मैंने देखा, मैंने कभी इनकी तकरीर नहीं देखी सुनी। रात को स्पेशल मैंने कहा इनको भी देखूं, ये क्या कैसे मसाला डालेंगी। तकरीर भी ऐसी थी, बस वो पकड़ती थी माइक, ज़ोर लगाती थी, लेकिन ज़ोर निकलता नहीं था ना, ऐसे चल रही थी कि पावर नहीं थी तकरीर। वहाँ दूसरी तरफ हमारा किंग बादशाह आप देख रहे थे, इतनी पब्लिक थी कि कोई हद ही नहीं है, दूर दूर तक लोग थे, बहुत ज़्यादा देखने आए हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़वातीन वहाँ के। हालांकि वहाँ जो जिस इलाके में बहुत ज़्यादा सख्त पर्दा है, लेकिन वहाँ के भी ख़वातीन बुरके में भी आई हैं इमरान खान को देखने के लिए, क्योंकि मियाँ वाली वो जगह है जिधर से इमरान खान साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा। और पहली दफ़ा तो वो हार गए थे, लेकिन जो दूसरा इलेक्शन था, फिर वो वहीं से एक सीट थी जो तहरीक इंसाफ की थी, जिस पे वो लड़के आए थे। और दूसरी जानब मरियम बाजी ने जो जलसा किया, वो भी रात गेट में देखता रहा, इतने डिले हुआ, और वो भी उनका भी कुछ ज़ोर नहीं था, ऐसे कुछ पावर नहीं थी। जैसे एक होता है बंदा बोल रहा होता है ना, उसमें एक पावर नहीं थी, बहुत एक थकी तकरीर थी। इसके बारे में उसने बोला, मरीम बाजी ने एक बात की कि चेरी ब्लॉसम और ये और वो, ये अपने जो चचा हैं उनको भी एक दाग डाल दिया, उनके ऊपर एक अटैक किया है चेरी ब्लॉसम का, और ये क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से वो उनकी सियासत को एक बहुत ज़्यादा धचका लग गया। क्योंकि अभी इस वक्त शहबाज शरीफ ने टोटल हैंड कर लिया है, वहाँ पे उनका बेटा बैठ गया सीएम, इधर ये बैठ गया है, वो अपनी एक साइड पे हो गया। क्योंकि ये होने वाला है, अभी मुझे नज़र आ रहा है नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, एक इनका मरियम का और ये हमज़ा का, तकरीबन तकरीबन इनके अंदर बहुत सख्त क्लैश है। ये आपको वाज़ह रात को भी आपने देखो का, मैं देख रहा था, वो कह रही थी चेरी ब्लॉसम बूट पालशिए, अपने चचा को कह दी, वो उनके ऊपर अटैक किया इमरान खान साहब पे, लेकिन अटैक इस पे कर दिया। बहरहाल जलसा फ्लॉप हो गया। दूसरी जानब इमरान खान का जो जलसा था, इमरान खान ने बोला कि आप आओगे, हमसे पूछा आप जो कंटेनर हैं वो हटाओगे, अवाम ने बोला हम आएंगे, हम कंटेनर भी हटा देंगे। और 30 तकरीबन अप्रैल है इसकी जो डेडलाइन है, वो उन्होंने दे दिए कि इस वक्त आप इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना ये भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद शहबाज गिल पे जो हमला हुआ, हम उस पर भी मजम्मत करते हैं, ये भी एक समझी साजिश है, इस पे भी बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसकी वजह से हमला हुआ। उस हमले के बाद वो जो बंदा पकड़ा गया है, ये भी एक चाल है। वो कह रहा है जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जा रहा था, जैसे पीछे पूरा ताक़ब किया गया है, ताक़ब करके फिर इसको हिट किया गया। और मोटरवे पुलिस बोलती है कि बस ये एक्सीडेंट हो गया। चलें, इसको तो जो होना था वो तो हो गया। मुझे पता है पाकिस्तान का कानून भी ऐसा है, अदालतें भी ऐसी हैं, बिक जाएँ तो बस 12 के बाद को खोल देती हैं, क्योंकि पैसा ले लेती हैं, पैसे पे चलता है सब काम, यही है, वही चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, इसी का ही है, सब सब बंदर बांट है, यही चक्कर है। वो हर बंदे को पता है, कोई कानून नहीं है, जो जिसके पास पैसा है वही उसी का ही, वही हुकूमत चला रहा है। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, इसमें कोई किसी को लगे बुरी तो बात, बहरहाल यही चक्कर है। उसके बाद
دوسرا رانا ثناءاللہ ہیں، انہوں نے جو ابھی آج کل وزیر داخلہ ہیں، ابھی اس پہ کرمنل ریکارڈ بھی چل رہا ہے، ابھی پیشی بھی گئے ہوئے تھے، اور اس نے بہت سخت بیان دے دیا ہے۔ اس نے بولا ہمارے کارکن بھی اب حملہ کریں گے ان پہ، یہ ہمارے پہ کرتے ہیں۔ تو یہ خانہ جنگی اس بندے نے کرا دی، جو 18 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی اب شیر علی کا جو باپ ہے وہ بولتا ہے اس بندے نے 18 جو ہے نا بندے مارے ہوئے ہیں، اس کی شکل ہی ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جلسہ تھا بہت، ایک میں کہتا ہوں کہ اتنی عوام تھی کہ ان کے بھی دماغ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جلسے ہی سٹارٹ کر دیے ہیں اس مریم نے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کس چکر پہ یہ بول رہی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی، پیٹرول سستا ہو گیا، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ ابھی حالات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اب زرداری صاحب وہ تو ایک اچھی وکٹ پہ سائڈ پہ بیٹھ کے ایک تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ بہت سمجھدار کھلاڑی ہیں، انہوں نے ان کو دھکیل کے مار دیا، اب خود ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ سندھ میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا سندھ میں دیکھیں جی کتنے ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس بار سندھ میں بھی سندھی لوگوں نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دینے کا، یہ آپ کی بھول ہے کہ ہمیں سندھ میں ووٹ دیتے ہیں، حالات ہی ان کے اتنے خراب ہیں سندھ کی۔ ابھی سندھی بھی جاگ گئے ہیں، سندھیوں جاگ جاؤ، اب دیکھو اب یہ ساری زندگی آپ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ کے لیے، ہاسپٹل تک نہیں ہے آپ کو ادھر۔ میں نے تو خیر سندھ میں گئے نہیں ہوں لیکن سنا ہے ہاسپٹل بھی ان کے نہیں ہیں، پانی پینے کے صاف نہیں ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بس ایسے ہی ہے، بس بھٹو کے نام پہ انہوں نے ووٹ دی ہیں۔ اب بھٹو تو خیر بھٹو کے جو اصل جو وارث ہیں وہ تو اور ہیں، آپ تو اب نواز شریف کے ہو گئے ہیں، پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ اصل بھٹو تو وہ مرتضیٰ سے ان کا نام ہے، آپ کا تو وہ نام ہی نہیں چل رہا بارہ۔ اب تو زرداری ہیں، اب تو پارٹی آپ کی جو ہے ہوگی، آپ تو نون کے اندر چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ آپ کے نون کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ چیز اب سندھیوں کو بھی پتہ چل گئی ہے، سندھی بہت معصوم قوم ہے، سمجھتے ہی نہیں، نہ جوش ہے ان کے اندر، جوش تو ہے ہی نہیں نا، نہ جذبہ ہے۔ سب سے زیادہ جو جوشیلے ہیں اس وقت پاکستان میں وہ خیبر پختونخوا کے پختون بھائی ہیں، جو جذبہ بھی ہے اور بہت پاورفل ہیں، وہ نہیں سمجھتے، پھر کام نہیں کرنے کا فارغ کر دیتے ہیں اگلی دفعہ الیکشن بگایا۔ اور پنجاب میں بھی ابھی طاقت جاگ پڑی ہے، پنجاب کے بھی لوگ اٹھ پڑے ہیں، بلوچستان کے بھی اٹھیں گے لوگ، وہ بھی ایک اچھے لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں۔ سندھ والے بالکل ہی نہیں اٹھتے، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب سندھی بھی اٹھیں بھائی، اٹھیں، اپنا جو ہے نا اس دفعہ جو ووٹ کرنے کا وہ ایک اچھے بندے کو دیں تاکہ ان لوگوں کو آپ کا خاتمہ ہو۔ آپ پہ یہ حکومت کر کر کے تھکے بھی نہیں، ابھی بھی کہتے ہیں جی ہم دیکھو جی کتنا کام کر دیا سندھ میں۔ سندھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اسکول ہے نہیں ہے، ہاسپٹل ہے نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں ادھر تو رپورٹ بھی کرنے نہیں دیتے، اتنے ان کا روب ہے، اتنا دبدبہ ہے۔ لیکن اب اس وقت دبدبہ ختم ہونے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ وہ جو بھٹو تھے نا، وہ بھٹو تھے، ہے لیڈر تھے، لیکن ابھی بھٹو کی جو اصل پارٹی ہے وہ تو انہوں نے پکڑ لی ہے، یہ تو جگمال کی ہوئی تھی۔ ابھی اصل جو ہے وہ فاطمہ بھٹو ہے، وہ لیڈ کریں تو ایک اچھا ہو سکتا ہے، ان کا کوئی چانس بغیر مجھے لگ نہیں رہا یہ بلاول کا، یہ کیونکہ یہ زرداری اور نون کے اندر آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد شیخ رشید کا بہت سخت بیان تھا، شیخ رشید بھی نے بیان دیا ہے کہ اب جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے اعلان کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا بہت زیادہ خونی مسئلے مسائل ہوئیں گے، جنگ ہوئے گی، تو اس لیے بچنے کے لیے یہ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ فواد چودھری نے میں بولا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے یہ جو لوٹے تھے ان کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، وہ فیصلہ عدالت نہیں کر رہی، دیکھ لیں ابھی تک عدالت سو گئی، جا کے عدالتیں سو گئی ہیں، ان کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، وہ فیصلہ کر نہیں رہی، اتنے پریشر میں ہیں کہ ان کا کچھ ذہن ہی نہیں بن رہا۔ اور ساتھ جو آرمی کا پنگا ڈالا ہوا تھا، وہ آرمی والوں کا بھی پنگا عمران خان صاحب کا باہر آ گیا ہے۔ ابھی انہوں نے بولا تھا نا 3 جو تھے وہ چوہے تو تھے، اب ایک اور جو ان کا پیچھے جو کر رہا ہے، ان کو ہینڈلنگ کر رہا ہے، ان کا بھی وہ ابھی آپ سمجھ گئے ہوں جو بندے ہیں، کیونکہ وہ جو ہینڈلنگ ہے، کیونکہ ان کا بھی ابھی جو ہے نکل آیا ہے کہ یہ جو جنرل فیض کو لے کر آنے کا تھا، یہ آرمی بھی اس کی لڑائی اندر خانے میں تھی، لیکن پتہ نہیں چلا انہوں نے بیچ میں، اصل میں اب پتہ چلا کہ آرمی چیف نے بھی کچھ یہ اپنی گیم ڈال دی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے تھی جو سینئر لوگ ہیں ان کی آپ اپائنٹمنٹ کریں تاکہ ایک جونیئر بندے کو نہ لے کر آئیں۔ تو عمران خان کو جو تھا، جو لائق تھا، وہ جنرل فیض تھا، لیکن اس وجہ سے یہ سارا کام خراب ہو گیا۔ فوج کے جو ریٹائر جو آرمی کے جو جوان ہیں وہ بھی ابھی ان کے خلاف ہیں،
انہوں نے بھی بہت زیادہ گروپیں کی ہیں. ابھی تقریباً پاکستان میں اس وقت، پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس وقت عمران خان فیمس ہے. 99% لوگ جو ہے نا ادھر ہمارے ہانگ کانگ میں بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ آپ خود حساب لگا لیں. جی آج کا یہ ولاگ تھا، زیادہ لمبا ہو گیا. چلتے ہیں اب، ختم کرتے ہیں. جاتے جاتے میرا جو چینل ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک اچھی رائے ہے تو مجھے بھیجیں، میں تاکہ اچھا ایک بنا سکوں آپ کے لیے، ایک اچھا ولاگ بنا سکوں. میرا فیس بک پہ بھی میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، سہیل میرے نام پہ ہے، وہ بھی ہے. اور جو یوٹیوب چینل ہے سہیل خواجہ کے نام ہے، یہ بھی میں لوڈنگ کرتا ہوں. تو جاتے جاتے پاکستان آرمی زندہ باد، پائندہ باد، اللہ حافظ.